ایسے بھی ہوتے ہیں جو حقیقت اور خواب کے درمیان ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ جو کچھ دیکھا تھا وہ خواب تھا یا اب جو کچھ سامنے ہے وہ خواب ہے۔ عدیل کا خواب بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ ایک سرنگ میں تھا، بہت طویل سرنگ تھی اور بالکل اندھیری، البتہ بہت دور روشنی کا ایک دھبا سا ضرور دکھائی دے رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ جب چاہے گا اس خواب سے بیدار ہو جائے گا۔ خواب ہی میں اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ مسکرا رہا ہے، جیسے اس کے سامنے کوئی دلچسپ کھیل ہو رہا ہو۔ کچھ دیر میں یہ تماشا ختم ہو جائے گا، لیکن وہ آگے بڑھتے رہنے پر مجبور تھا۔ کوئی طاقت اسے آگے کی طرف ڈھکیل رہی تھی، روشنی کے اس دھبے کی طرف جو اب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ایک آواز سنی، یہ ہمارا پہلا پڑاؤ ہے، اس میں پہلے آدمی کو اپنی قربانی دینی ہوگی۔ نہ جانے کس کی آواز آئی اور وہ کیسی قربانی کی بات کر رہا تھا۔ پھر پڑاؤ سے کیا مراد؟ سرنگ میں پڑاؤ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ نادیدہ طاقت اسے آگے کی طرف ڈھکیل رہی تھی اور روشنی کا وہ دھبا واضح ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ایک چبوترا تھا جس پر کسی طرف سے روشنی پڑ رہی تھی۔ اس نے اس روشنی میں ایک آدمی کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے اور وہ دو زانوں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے برابر میں ایک آدمی چمکتی ہوئی تلوار لیے کھڑا تھا، بالکل ویسا ہی منظر تھا جیسا پرانی تاریخی فلموں میں دیکھا جاتا ہے۔ اسے ذرا ہی دیر کے لیے خوف محسوس ہوا۔ اس نے چاہا کہ وہ نیند سے بیدار ہو جائے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب اس خواب کو جاری رکھنا نہیں چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس نے خواب میں ہی سوچا کہ جب وہ بیدار ہوگا تو اپنے کمرے میں اپنے بستر پر ہوگا اور سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے دیکھتے تلوار والے نے اپنی تلوار اٹھائی اور دو زانوں بیٹھے ہوئے شخص کی گردن اڑا دی۔ خون کے چھینٹے عدیل کے چہرے پر بھی آئے اور وہ نیند سے بیدار ہو گیا۔ وہ اپنے ہی کمرے میں اپنے بستر پر، جیسا اس نے خواب میں سوچا تھا، جب وہ بیدار ہوگا تو اپنے ہی کمرے میں ہوگا۔ اس نے اپنے چہرے پر نمی محسوس کی۔ اس نے اپنی ہتھیلی اپنے چہرے پر پھیری۔ وہ خون نہیں تھا، پسینہ تھا۔ وہ پوری طرح پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس خواب نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ بہت ہی بے تکا خواب تھا، لیکن خواب تو اسی قسم کے ہوتے ہیں، پریشان کر دینے والے۔ اس کی بیوی اس کے لیے بیڈ ٹی لے کر آ گئی تھی۔ ارے کیا ہوا آپ کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عارفہ نے پوچھا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہوں، اس نے کوئی آواز میں جواب دیا۔ کچھ نہیں، ایک خواب دیکھا تھا، عدیل نے کہا۔ وہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، اچھا کاروبار، اپنا گھر تھا، پیار کرنے والی بیوی تھی، سب کچھ تھا اس کے پاس، بینک بیلنس تھا، بظاہر ابھی تک کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ شاور لیتے ہوئے بھی اسی خواب کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس خواب کے حوالے سے ایک عجیب بات یہ تھی کہ اسے خواب میں بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اور جب چاہے اس سلسلے کو ختم بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا تھا۔ ایسا لگا جیسے وہ اس خواب کو مکمل دیکھنے پہ مجبور کر دیا گیا ہو۔ ناشتے کے بعد وہ اپنی بیوی کو خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ اس کے بعد پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اس رات اس نے کوئی خواب نہیں دیکھا، دوسری اور تیسری رات بھی نہیں۔ خوابوں کا کیا ہے، وہ تو اسی قسم کے ہوتے ہیں، کبھی دکھائی دے گئے اور کبھی غائب ہو گئے، لیکن پانچویں چھٹی رات کو پھر وہی خواب نظر آیا۔ اس بار یہ خواب وہاں سے شروع ہوا تھا جہاں پچھلی بار خواب ختم ہوا تھا، یعنی اس چبوترے سے اور اس لاش سے جس کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ اسے پھر آگے کی طرف ڈھکیلا جا رہا تھا۔ وہی سرنگ تھی جو نہ جانے کتنی دور چلی گئی تھی۔ اندھیرے اور بہت فاصلے پر روشنی کا ایک دھبا تھا، وہ قوت اسے آگے کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس بار اس نے احتجاج کیا۔ وہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس نے یہ احتجاج خواب میں کیا تھا یا وہ واقعی احتجاج تھا۔ نہیں، مجھے یہ خواب نہیں دیکھنا، میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا۔ مجھے اٹھ جانا چاہیے فوراً، لیکن وہ اٹھ نہیں پایا، اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، جھانک جانا چاہتا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھتا رہا۔ وہ خود نہیں بڑھ رہا تھا بلکہ کوئی طاقت اسے مسلسل دھکیل رہی تھی اور
पहले की तरह इस बार भी रोशनी का वो धब्बा वासा और बड़ा होता चला जा रहा था। इसने अपने एक दोस्त को फ़ोन करके सूरत हाल बताई। इसका वो दोस्त एक डॉक्टर था, लेकिन मेडिकल डॉक्टर नहीं। कुछ देर बाद आदिल के पास पहुंच गया। हाँ यार, फिर से बताओ क्या सूरत हाल है। आदिल ने पूरी तफसील से सूरत हाल बता दी। समझ गया, कोई ना कोई नफ्सियाती वजह है। इसका सही मशवरा तो कोई साइकेट्रिस्ट ही दे सकता है। क्या तुम किसी को जानते हो? हाँ, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, उनका नाम डॉक्टर ज़िया है। वो तुम्हारा नफ्सियाती तज्ज़िया करके तुम्हें सूरत हाल बता देंगे। खुद इसने डॉक्टर ज़िया को फ़ोन करके इनसे वक्त ले लिया था। 2 दिनों बाद आदिल डॉक्टर के पास बैठा था। इसका दोस्त डॉक्टर भी इसके साथ मौजूद था। डॉक्टर ज़िया ने बहुत गौर से इसकी कहानी सुनी थी। फिर बहुत देर बाद इसने बताया, बहुत गहरी कोई वजह है जो बज़ाहिर आपको याद नहीं आ रही, लेकिन जब मैं आपको ट्रांस में ले जाऊँगा तो फिर आपकी लाशों में पोशीदा ये ख्वाब सामने आ जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या यही इलाज होगा? इसने पूछा। नहीं, ये इलाज नहीं, बल्कि मर्ज़ की वजह मालूम करना है, डॉक्टर ने कहा। इलाज का मरहला तो इसके बाद शुरू होगा। आपके जहन को खुरच कर ताज़ा ज़ायल करना होगा। ओके डॉक्टर, मैं तैयार हूँ, अदील ने कहा। अदील डॉक्टर ज़िया के साथ दूसरे कमरे में चला गया। इन दोनों की वापसी आधे घंटे बाद हुई थी। दोनों खुशगवार मूड में थे। लो भाई, डॉक्टर ज़िया ने अदील के दोस्त की तरफ देखा। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा। खैरियत तो है? क्या बात हुई? मौसूफ ने 4-5 महीने पहले एक अंग्रेज़ी फ़िल्म देखी थी, स्लॉटर हाउस। इस फिल्म में इसी किस्म के मनाजिर थे। वो मनाजिर इनके जहन से चिपक गए और महीने बाद ख्वाब बनकर परेशान कर रहे। खुदा की पनाह, मैं तो परेशान होकर रह गया था कि मेरे दोस्त के साथ क्या हो रहा है, अदील के दोस्त ने कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कैसा ख्वाब था जिसमें ये एहसास रहता था कि ये ख्वाब है और मैं जल्दी जाग जाऊंगा या अपनी मर्ज़ी से जाग सकता हूँ? हाँ, ख्वाबों की एक किस्म ये भी होती है, डॉक्टर ज़िया ने कहा। इसमें शऊर और लाशऊर दोनों एक साथ काम करते हैं, इसलिए आपके साथ ऐसी कैफियत होती है। क्या ये ख्वाब दोबारा भी आ सकता है? आदिल ने पूछा। मैंने तो आपके जहन से इसको मिटाने की कोशिश की है, लेकिन हो सकता है आप दोबारा भी देखें। लेकिन परेशानी की बात नहीं, ये सिर्फ ख्वाब है। एक बात और पूछनी थी, दूसरा ख्वाब इस तरह क्यों शुरू होता है जैसे कोई सीरियल चल रही हो, यानी जहाँ शुरू हुआ था वहीं से दूसरा ख्वाब का सिलसिला शुरू होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। ये एक सीक्वेंस के ख्वाब कहलाते हैं, डॉक्टर ज़िया ने कहा। बहरहाल कोशिश करो कि आइंदा ऐसी कोई उल्टी सीधी हॉरर मूवी ना देखो। लाशऊर इसका असर बहुत गहरा होता है। डॉक्टर ने इसे कुछ दवाएं दे दी थी जो इसके असाब को पुरसकून रखने में मदद दे सके। कई दिन गुजरे, फिर कोई ख्वाब नहीं आया। एक रात फिर वही ख्वाब आया। इस बार ये ख्वाब दूसरे पड़ाव के बाद से शुरू हुआ था। दूसरे आदमी की गर्दन की लाश भी एक तरफ पड़ी हुई थी, कोई इसे आगे की तरफ ढकेल रहा था। इस बार भी वो शऊर और लाशऊर के स्टेज पर था। बेक वक्त दोनों कैफियत थी। वो ख्वाब देख रहा था और नहीं भी देख रहा था। इसने कुव्वत इरादी से काम लेते हुए इस ख्वाब से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। कोई ताकत इसे आगे की तरफ ढकेलती रही। इस बार ये फासला बहुत तवील मालूम हो रहा था। अंधेरी सुरंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अभी तक रोशनी का वो धब्बा दिखाई नहीं दिया था जो पिछले ख्वाबों में नज़र आ रहा था। बस वो अंधेरी सुरंग में दौड़ता जा रहा था, बल्कि वो खुद नहीं दौड़ रहा था, कोई इसे दौड़ा रहा था। कोई नादीदा कुव्वत, कोई अनदेखे हाथ जो इसे आगे की तरफ ढकेल रहे थे। कुछ देर बाद रोशनी का वो धब्बा दोबारा दिखाई दिया। इस धब्बे के साथ ही ऐलान हुआ, ये है तीसरा और आखिरी पड़ाव। अदील फिर वही डरनाक मंजर दोबारा नहीं देखना चाहता था। इसने पूरी कुव्वत-ए-दारी के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे इसके हाथों और पैरों में जान ही नहीं हो। वो नादीदा हाथ इसे धकेलते जा रहे थे। रोशनी का वो धब्बा बड़ा होता चला जा रहा था। फिर वो धब्बा एक चबूतरे में तब्दील हो गया, लेकिन आज के ख्वाब में इस चबूतरे पर कोई नहीं था। चबूतरा खाली था। तलवार
تلوار والا آدمی اپنی جگہ ویسا ہی کھڑا تھا۔ عادل ایک بار پھر وہی منظر دیکھنے سے بچ گیا تھا۔ اس نے اپنے خواب میں ہی اطمینان کی کیفیت محسوس کی۔ اچانک اسے پکڑ لیا گیا۔ 2-4 ہاتھوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ ہاتھ اسے چبوترے پر لے گئے۔ اس کو زبردستی 2 زانوں پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ دیے گئے۔ وہ چیخنے لگا۔ تلوار والے شخص نے اپنی تلوار اٹھائی اور اسی وقت کوئی اسے جھنجھوڑنے لگا۔ اٹھیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ اٹھ جائیں خدا کے لیے۔ جیسے ہی اس نے یہ آواز سنی تو وہ اور کسی کی نہیں، اس کی بیوی کی آواز تھی۔ اس نے یہ سارا خواب اپنی بیوی کو بتایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں کل ہی ڈاکٹر ضیاء کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ اب یہ خوف میری جان پہ بنتا جا رہا ہے۔ اس نے ڈاکٹر ضیاء سے پوچھا، یہ تیسرا خواب کیا معنی رکھتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر وہ اس فلم کا سیکول ہوتا تو آپ پہلے کی طرح دوسروں کی قربانی دیکھتے۔ بہرحال اب آپ کے لیے ایک مشورہ ہے۔ وہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ کچھ دنوں کے لیے کسی پرفضا مقام پر چلے جائیں۔ ڈاکٹر نے کہا، آب و ہوا کی تبدیلی سے بھی فرق پڑتا ہے۔ پرفضا مقام پر تو ذہنی مریضوں کو بھیجا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، عادل نے کہا۔ کوئی ضروری نہیں، ڈاکٹر مسکرایا۔ آپ جیسے صحت مند بھی جا سکتے ہیں۔ ہاں، اور ایک اور بات، کیا آپ کو اندازہ ہے اس قسم کے خواب آپ کو رات کے کس پہر دکھائی دیتے ہیں؟ جی ہاں، اچھی طرح یاد ہے، کیونکہ اس وقت مجھے میری بیوی اٹھا دیتی ہے۔ وہ میرے لیے بیڈ ٹی لے کر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا خواب صبح کے وقت دیکھتا ہوں میں۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اب آپ کی بیگم کو آپ کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ کیسا تعاون؟ عادل نے کہا۔ وہ آپ کو خواب دیکھنے سے روک سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، اس قسم کے خواب بیدار ہونے سے کچھ دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اس وقت آنکھیں گرچہ بند ہوتی ہیں، لیکن ان کی پتلیاں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، جس کا اندازہ آنکھوں کی موومنٹ سے ہو جاتا ہے۔ خوابوں کے اس پروسیس کو REM کا نام دیا گیا ہے، یعنی ریپڈ آئز موومنٹ۔ اس وقت آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی بیگم کو یہ قربانی دینی ہوگی کہ وہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے آپ کے لیے چائے لا کر آپ کی آنکھوں کو دیکھتی رہیں۔ جیسے ہی انہیں محسوس ہو کہ آنکھیں گردش کرنے لگی ہیں، فوراً اٹھا دیں، پھر وہ خواب مکمل نہیں ہو سکے گا۔ ڈاکٹر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ یہ کوئی شیطانی چکر ہے۔ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ویسے تو یہ طریقہ میڈیکل پوائنٹ سے تو بچکانا ہے۔ اس قسم کے مشورے بچے دیا کرتے ہیں، لیکن آپ کے کیس میں ہو سکتا ہے اس سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، میں اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہوں، وہ کل سے اس ڈیوٹی پر لگ جائے گی۔ عام طور پر بیدار کب ہوتے ہیں؟ ٹھیک 7 بجے، جب وہ چائے لے کے آتی ہے۔ اوکے، اب ان سے کہیں کہ وہ 6:30 بجے چائے لے کر آ جائیں۔ یہ مشورہ سن کر عارفہ بھی پرجوش ہو گئی تھی۔ میرا کیا ہے، میں 6 بجے سے آپ کو دیکھتی رہوں گی۔ خدا کرے اس موذی خواب سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ ڈاکٹر نے یقین دلایا۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر 2-4 بار مجھے وقت سے پہلے جگا دیا جائے تو وہ خواب میرے لاشعور سے غائب ہو جائے گا۔ میں تیار ہوں، عارفہ جلدی سے بولی۔ نہ جانے کیسا شیطانی خواب ہے۔ دوسری صبح عارفہ 6 بجے اٹھ کر کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ وہ چائے لے کر جب کمرے میں داخل ہوئی تو پورے کمرے میں خون کے چھینٹے تھے۔ عادل کی کٹی ہوئی گردن بستر کے ایک طرف پڑی ہوئی تھی۔ عارفہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ عادل نے آج وہ خواب وقت سے پہلے دیکھ لیا تھا۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔